ہمارے ایک دوست کا کہنا ہے کہ میرا ایک گودام تھا جو میں 8 بجے بند کر دیا کرتا تھا۔ خدا کی کرنی کہ کسی کام میں مصروف ہو گیا اور میں اس دن 11 بجے تک بیٹھا رہا۔ سنسان اور ویران علاقے میں ایک بوڑھی عورت ہاتھ میں شاپر پکڑے ہوئے میری طرف آئی۔ کہتی ہے کہ بیٹا مال بیچنا ہے، لوگے آپ؟ میں نے کہا کہ اماں جی میں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ہی تو بیٹھا ہوا ہوں، کیوں نہیں لوں گا؟ مال کا وزن کیا تو صرف 30 روپے بنتے تھے۔ کہنے لگی کہ بیٹا 100 روپے دے دو، میرے پاس جب ہوئے تو میں واپس کر دوں گی۔ میں نے جیب سے 100 کا نوٹ نکالا اور اماں جی کو دے دیا۔ اماں جی کہنے لگی کہ بیٹا فکر نہ کرنا، جلد ہی واپس دے دوں گی۔ میں نے کہا کہ فکر کیسی ماں جی، آپ واپس نہ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا لاکھوں کا کاروبار ہے، 70 روپے کے لیے میں کیوں فکر کروں گا؟ آپ واپس نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے آپ کو بخش دیے ہیں۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا اللہ پاک آپ کو ہر آفت سے بچائے، کاش میرا بیٹا بھی ایسا ہوتا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا ایسا ہوتا مطلب آپ کا بیٹا نہیں ہے کیا؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا ہیں نا، 7 بیٹے ہیں، 7 بیٹوں کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی، پیدا ہونے کے کچھ دن بعد فوت ہو گئی۔ ابھی اس کا دکھ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ شوہر بھی چل بسا، اکیلی تنہا بچوں کو پالا اور سب کی شادیاں بھی کروائیں۔ 2 بیٹے فوت ہو گئے، 4 کی شادی کروائی، چاروں گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک سب سے چھوٹا بیٹا میرے ساتھ ہے، مگر وہ اتنا نہیں کما پاتا کہ ہمارا گزر بسر ہو سکے، کبھی کبھار تو بھوکا سونا پڑتا ہے تو کبھی صبح کا ناشتہ نہیں ہو پاتا۔ باقی بیٹوں سے بات کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ امی دفع ہو جائیں، ہمارے پاس مانگنے نہ آیا کریں۔ بیٹا تم نے بیگانہ ہو کر بھی میری مدد کی، کاش میرا ایک بیٹا ہی ایسا ہوتا جس کے دل میں احساس ہوتا تو آج میں یوں نہ مانگتی۔ صبح ناشتے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے سوچا کہ تھوڑا سا سامان بیچ کر ناشتے جتنا کر لوں۔ مجھے امید تھی کہ آپ کا گودام کھلا ہوگا اور شکر ہے کہ گودام کھلا ہوا تھا۔ میں نے کہا اماں جی کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کتنی خوش قسمت ہیں؟ میں 8 بجے چلا جاتا ہوں، آج مجھے کسی نے روک رکھا 11 بج کے، اور جانتی ہیں کہ جس نے روکا تھا صرف آپ کے لیے، وہ کون ہے؟ اللہ، وہ اللہ جس پر امید لگا کر آپ میرے پاس آئی، ورنہ میں تو کب کا گھر پہنچ چکا ہوتا۔ اور میرے پیارے دوستو اب 2:40 کا ٹائم ہے، نیند نہیں آ رہی تھی، بار بار ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ ویڈیو بنائی جائے اور لوگوں سے پوچھیں کہ کیا احساس مر چکے ہیں، کیا ضمیر گر چکے ہیں، کیا ماں باپ کی وفائیں اب کوڑیوں کے بہاؤ بکتی ہیں؟ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، پالا پڑھایا، شادی کروائی، آج 4 بیٹے اس کو ایک وقت کی روٹی تک نہیں دے سکتے۔ شادی کر کے علیحدہ گھر لے لیا اور چھوڑ دیا ماں کو تڑپنے کے لیے۔ کیسی اولادیں ہیں، کیسے لوگ ہیں؟ وہ ماں جس نے پالتے ہوئے ہر روز 100 بوسے لیے ہوں گے، انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہوگا، گرتے کو اٹھایا ہوگا، ہر منٹ بعد ماتھا چوما ہوگا، رات کو اٹھ کر دودھ دیا ہوگا، عید کے کپڑے سلائے ہوں گے، رمضان میں سحری کے لیے اٹھ کر سحری کروائی ہوگی، شام کو افطاری کا انتظام کیا ہوگا، عید سے پہلے عید کی تیاری کروائی ہوگی، آپ کی پسند کے جوتے لے کر دیے ہوں گے، پسند کی شادی کروائی ہوگی، اور آج تم نے کیا کیا؟ اس ماں کے ساتھ اس بیوہ کو تنہا چھوڑ دیا تڑپنے کے لیے، بیوی کو بغل میں لے کر سو گئے اور سوچا کہ بس یہی سب کچھ ہے۔ کیا ماں کچھ نہیں ہوتی؟ کیا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ جس کا شوہر نہ ہو وہ پہلے ہی پل پل مرتی ہے، اوپر سے تم صدمے پر صدمے دیے جا رہے ہو؟ کیسے ہو گئے ہو تم لوگ؟ فیس بک آن کی تو دیکھا کہ ایک باپ نے 7 دن کی بیٹی کو مار دیا۔ خدایا یہ کیسا دور آ چکا ہے، احساس لوگوں کے دلوں سے ایسے نکل گیا ہے کہ جیسے جسم سے روح نکلتی ہے، زبان سے الفاظ نکلتے ہیں۔ خدایا رحم کر ہم پر، ہم اپنی اولادوں کے ایسے دکھ برداشت نہ کر پائیں گے۔ خدایا ہمیں ایسے صدموں سے بچانا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے اور ہماری اولاد کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوسرے لوگوں کے دلوں میں احساس جگانے کے لیے یہ ویڈیو ان کے ساتھ پلیز شیئر ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔